سے کب نکلی؟ 30 AD میں، یعنی یسوع مسیح جو ہے اینو ڈومینی جو اس کو کہتے ہیں، 30 سال کا تھا یسوع مسیح جب اس نے اس کا اعلان جو ہے کیا ہے. جب یسوع نے اعلان کیا ہے اس ٹائم کے کتنے سال کا تھا؟ وہ 3 سال کا تھا، اور اس 30 سال کا تھا جب اس نے اس کو جو ہے وہ اس کا اعلان کیا. اور میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کہ بات یہ تھی کہ یسوع نے جب یہ اعلان کیا ہے، پروکلیم کیا ہے، اور یہ حوالہ لوکا 4 باب اس کی 16 آیت سے اگر ہم دیکھیں، لوکا میرے ساتھ نکالیں، لوکا 4 باب اور اس کی 16 آیت جو ہے، لوکا 4 باب اس کی 16 آیت سے اگر ہم دیکھیں تو ادھر لکھا ہے اور ناصرت میں آیا، نکال لیا لوکا 4 باب 16، ناصرت میں آیا جہاں اس نے پرورش پائی تھی، اور اپنے دستور کے موافق سبت کے دن عبادت خانہ میں گیا اور پڑھنے کو کھڑا ہوا. اب کیا تھا کہ اسکرول واز گیون ٹو ہم، اس کو کیا دیا گیا؟ ایک اسکرول. اب اس وقت جو ہے آگے چل کے ہم کتاب کو دیکھیں گے، ابھی وہ وقت نہیں ہے، لیکن اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو کیا دیا گیا؟ یہ اسکرول جو ہے، کتاب جو ہے وہ پڑھنے کے لیے جو ہے وہ دی گئی. اور اس میں دیکھتے کیا ہے کہ یسوع نے اس چیز کو، یسوع نے یہ جو چرچ اٹینڈنس تھی، چرچ کو بڑی اہمیت دی ہے. یسوع پہلے ہی معجزات کر رہا تھا، یسوع پہلے بھی بڑے بڑے کام کر رہا تھا، لیکن یہ بڑا ضروری تھا کہ اس جگہ کے اپنے آپ کو کیا کرے؟ ڈکلیئر کرے. اور اس کو کیا ہوا کہ سبت کے دن عبادت خانہ میں گیا اور پڑھنے کو کھڑا ہوا، اور یسایہ نبی کی کتاب اس کو دی گئی، اور کھول کر اس نے وہ مقام نکالا. یسوع کوئی اور مقام بھی، یسایہ کی جب کتاب دی گئی ہے وہی اور کوئی بھی حوالہ نکال سکتا تھا، بٹ اس نے اس کو پریورٹی سمجھا، اس کو بڑا اہم سمجھا کہ اس نے ایگزیکٹلی آئزہ 61 جو ہے وہ نکالا ہے. اور یسایہ 61 جب نکالا گیا تو ادھر یسوع کیا پڑھتا ہے؟ مقام نکالا جہاں یہ لکھا تھا خداوند کا روح مجھ پر ہے، اس لیے اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا، اس نے مجھے بھیجا ہے قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خوشخبری سناؤں، کچلے ہوئوں کو آزاد کروں اور خداوند کے سال مقبول کی آزادی کروں. پھر وہ کتاب بند کر کے اور خادم کو واپس دے کر بیٹھ گیا، اور جتنے عبادت خانہ میں تھے سب کی آنکھیں اس پر لگی تھی. وہ ان سے کہنے لگا کہ آج یہ نوشتہ تمہارے سامنے پورا ہوا. مقصد کیا تھا کہ اس نے کہا کہ آج جو کچھ لکھا ہوا تھا اتنے سال پہلے وہ آج کیا ہوا ہے؟ وہ پورا ہو گیا ہے. اس نے کیا کیا ہے کہ آج جو ہے اب یسوع کو اگر دیکھیں تو بہت جگہوں پہ ادھر اس نے کیا کیا؟ اوپنلی اعلان کیا ہے، اوپنلی اعلان کیا ہے. لیکن اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو اس کے بعد یسوع نے ہمیشہ کیا کہا کہ کسی کو نہ بتانا. جب بھی کوئی معجزہ کیا، جب کسی کو شفا دی یا کوئی کام کیا تو یسوع نے کیا کہا تھا؟ کسی کو نہ بتانا، خاموش رہنا. ادھر یہ جو یسایہ 61 ہے یہ یسوع کا کیا ہے؟ آغاز ہے، یہ ابتدا ہے اس کی، جو اس کی منسٹری تھی اس کی کیا ہے؟ شروعات ہے. لیکن آئزیہ 53 جو ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو وہ اس کی منسٹری جو ہے ادھر اینڈ ہو جاتی ہے. پریز گاڈ. تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے کیا کیا کہ اس کا اعلان کیا. جب آپ کو پتا ہے کہ اور اس کے بعد جب اینڈ ہونے والا تو اس ٹائم بھی اس نے اعلان کیا. ٹرائمفل انٹری کو اگر دیکھیں، جب وہ یروشلم میں آیا اور لوگ ہوشنا کے نعرے مار رہے تھے، کھجور کی ڈالیاں اٹھائی ہوئی تھی، اس یعنی شروع میں اعلان کیا اور اس کے بعد درمیان میں یسوع جو ہے وہ خاموش ہے، کہتا ہے کسی کو نہ بتانا. کام وہ کر رہا تھا ٹھیک ہے اوپنلی، لیکن پھر اس کے بعد جب شاہانہ طور پہ یروشلم میں داخل ہوا پھر بھی اس نے اوپنلی اعلان کیا کہ میں اندر جو ہے آیا ہوں. آگے چل کے ہم اس کو دیکھیں گے. مقصد کیا ہے کہ چرچ اٹینڈنس جو ہے بڑی ضروری ہے. یسوع ریگولرلی چرچ جو ہے وہ جاتا تھا اور خداوند کا کلام سنتا اور شیئر جو ہے وہ کرتا تھا. اور اسی لیے ہمیں بھی بڑی ضروری ہے کہ ہم چرچ کو جو ہے مس نہ کریں. ہمیشہ چرچ اٹینڈنس جو ہے وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، چرچ اٹینڈنس اس کو پرائیورٹی جو ہے وہ دینی ہے. یہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ یہ کیا تھا کہ دس ون واز دا مینیفیسٹو آف جیسس. یہ یسوع مسیح کی منسٹری جو تھی اس کی مشن سٹیٹمنٹ تھی کہ یہ میری خدمت جو ہے آئندہ سالوں میں چل کے جو ہے وہ ہوگی. دا ایئر آف جوبلی از اسٹارٹنگ اگین.
اس نے یہ بتا رہا تھا کہ یہ ابھی دوبارہ جو ہے میں آج سے شروع ہو رہی ہے، پہلے جو تھی وہ فزیکلی طور پہ تھی، آج جو ہے وہ روحانی طور پہ جو ہے اس کا شروعات جو ہے آغاز جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ اور اس کو اگر ہم دیکھیں متی اس کا 5:3 آیت دیکھیں، متی 5:3 آیت لکھا ہے، مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ مقصد کیا تھا کہ وہ اسپرچولی طور پہ جو ہے وہ آزاد جو ہے وہ کرانے کے لیے آیا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع سب سے پہلے جو اپنے لوگوں میں آیا ہے، اپنے لوگ جو تھے ان میں آیا، وہ اپنے لوگوں میں آیا، لیکن اس کی اعلان جو ہے یسوع نے کیا ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں رومیو اس کا 3 باب، کیوں سالویشن کا اعلان کیا ہے، کیوں اس نے آزاد کیا ہے، کیوں آزادی کا اعلان کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ پہلے تو غلامی جو تھی وہ کس کی غلامی تھی؟ جیل میں غلام تھے، لیکن یسوع جو تھا وہ اس لیے آیا کہ وہ روحانی آزادی جو ہے وہ دے، کیونکہ رومن 3 باب رومن چیپٹر 3 ورس 23 کیا کہتا ہے؟ اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہوئے۔ رومن 6:23 میں خدا کی گناہ کی مزدوری موت ہے۔ سب لوگ جو ہے موت میں جو ہے وہ مر رہے تھے، گھرے ہوئے تھے۔ یسوع نے کہا کہ نہیں، تم لوگوں کو میں جو ہے وہ آزاد کروں گا۔ پولس لکھتا ہے رومیو 5:8 آیت میں، لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا، اس نے ہماری خاطر جو ہے وہ جان دی، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں رومیو 6 باب اس کی 23 آیت میں، اگر آگے چل کے دوسرا حصہ میں دیکھیں، گناہ کی مزدوری کیا ہے؟ موت ہے، مگر خدا کی بخشش ہمارے خدا یسوع مسیح میں ہمیشہ کی زندگی، یعنی ہمیشہ کی زندگی جو ہے اس نے کہا میں تمہیں وہ دینے کے لیے جو ہے وہ آیا ہوں۔ اور ہمیشہ کی زندگی کیا ہے؟ ہمیشہ کی زندگی ہم جو ہے وہ اسی وقت ہی یسوع سے حاصل کر سکتے ہیں جب اس کو اپنا شخصی نجات دہندہ جو ہے وہ قبول جو ہے وہ کریں۔ اس نے اپنا نجات کا انتظام، اس نے اپنا مکتی کا کام جو ہے وہ کر دیا ہے، لیکن ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کو ریسیو کرتے ہیں کہ نہیں۔ مجھے یاد ہے کہ 98 میں سپٹمبر 98 میں میں نے جیزس جو ہے اس کو گرہن کیا، 98 میں یسوع کو قبول کیا، اور اس کے بعد میں نے سپٹمبر میں کیا ہوا کہ میں نے بپتسمہ جو ہے وہ لے لیا۔ مقصد کیا تھا کہ اس کو میں نے ریسیو جو ہے وہ کر لیا۔ جو یسوع نے اپنی آزادی کا جو اس کا اپنا مینیفیسٹو دیا تھا، جو اس نے آزادی کا اعلان کیا کہ دینے کے لیے آیا ہوں، اس نے آزادی دے دی، آزاد کر دیا، لیکن اس آزادی کو ہم حاصل کرتے ہیں کہ نہیں، یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو میں نے وہ ایسے کر لیا۔ اگر ہم دیکھیں پہلے کیا تھا؟ غریبوں کو خوشخبری دوں، یہ پہلا اس کا سٹیٹمنٹ تھی۔ دوسری سٹیٹمنٹ تھی کچلے ہوئوں کو آزاد کروں، کچلے ہوئوں کو آزاد کروں، کیونکہ زبور بھجن سہیتا 34:18 میں لکھا ہوا ہے، بروکن ہارٹڈ جو ہیں اس کی بات کر رہا ہوں، بروکن ہارٹڈ۔ زبور 34 بھجن سہیتا 34 اس کی 18 آیت میں لکھا ہوا ہے، خداوند شکستہ دلوں کے نزدیک ہے اور خستہ جانوں کو بچاتا ہے۔ which are crushed in spirit he delivered them۔ اور پھر اس کے بعد یعنی کیونکہ یسوع کیا ہے کہ وہ کس طرح آزاد کرتا ہے، ہی از آور گریٹ فزیشن، یعنی آزاد کس طرح، یعنی فزیشن جو بھی آزاد کر سکتا ہے نا بیماریوں سے، یسوع جو ہے وہ ہمیں آزاد کرتا ہے، کہتا ہے کہ میرے مار کھانے سے تم نے شفا پائی، قیدیوں کو رہائی دوں۔ آج لوگ جو ہیں گناہ میں جو ہیں وہ قید ہیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کسی قسم کی قید بھی جو ہے وہ ہو سکتی ہے، الکوہل کی ہو سکتی ہے، ڈرگ کی ہو سکتی ہے، سگریٹ نوشی کی ہو سکتی ہے، مختلف قسم کی جو ہیں وہ قیدیں ہیں، اور قسم کی قید جو ہے وہ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، پریزن جو ہے وہ ہو سکتی ہے، لیکن یسوع نے کیا کیا ہے؟ اس میں سے جو ہے وہ آزاد جو ہے کیا ہے۔ اگر ہم دیکھیں یوحنا 8 باب اس کی 34 سے 36 آیت تک، جان چیپٹر 8 ورس 34 to 36، ادھر لکھا ہوا ہے یسوع نے کہا جو گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام ہے، یعنی جو بھی گناہ کرتا ہے، جس کے ہم حکم مانتے ہیں اس کے غلام جو ہے وہ جاتے ہیں۔ مقصد کیا تھا؟ آدم نے کیا کیا؟ گناہ کیا، اور کس کا جو ہے وہ غلام ہو گیا؟ جو شیطان کا غلام جو ہے وہ ہو گیا۔ لیکن خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ خداوند جو ہے وہ ہمیں آزاد کرنے کے لیے جو ہے وہ آیا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اعمال 9 باب اور 18 آیت کو دے، اعمال 9 باب 18، جو پولس کی جو سٹوری ہے وہ لکھی ہوئی ہے کہ کس طرح وہ جو بینا ہو گیا، کس طرح اس کی آنکھیں جو ہے کھل گئی۔ ادھر بھی کہہ رہے کہ میں اندھوں کو آنکھیں دینے کے لیے جو ہیں اس نے مجھے بھیجا ہے، قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی
खुशखबरी खबर सुनाऊं। यानी लोग अंधे हैं, ब्लाइंड, स्पिरिचुअली ब्लाइंड हैं, स्पिरिचुअली अंधे हैं, और इसीलिए हम लोग दुआ करते हैं, खुदा प्रभु तो इनकी जो ब्लाइंड आइज हैं, जो ब्लाइंडर हैं रूहानी तौर पे, उनको क्या कर, रिमूव कर। क्यों करते हैं? क्योंकि खुदावन जब रूहानी आंखें जो है वो खोलता है तो फिर ही हमें स्पिरिचुअल चीज़ें जो हैं उनका पता चलता है कि व्हाट इज़ बिहाइंड। ठीक है, ब्लाइंड आई जो है वो यीशु जो है आज भी खोल रहा है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि लिखा है कि खुदावन के साले मकबूल की मुनादी करो, यानी फुलफिलमेंट है। रोमियो 8 बाब 1 आयत में लिखा हुआ है, जो मसीह यस्सु में है उन पर सज़ा का हुक्म नहीं। हु आर इन जीसस क्राइस्ट देयर इज़ नो कंडेमनेशन हु आर इन क्राइस्ट। तो उन पे सज़ा का जो है वो हुक्म नहीं। इसलिए शुक्र करते हैं कि आज खुदावन जो है वो हमें आज़ाद जो है वो कर रहा है। गलतियों उसका 5 बाब अगर हम देखें तो उसमें सारा जो है वो लिखा हुआ है कि खुदावन ने किस तरह अपना सलीब पे चढ़ के जो है हमें आज़ादी जो है वो दी है। इसलिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह ने जो ऐलान किया था कि मैं आया हूँ, खुदावंद का पाक रूह मुझ पर है, यानी उसने जो ऐलान किया उसके मुताबिक उसने काम जो है वो अपना किया, और आज भी लोगों को आज़ाद जो है वो कर रहा है। आज भी लोग जो हैं वो रूहानी तौर पे आज़ाद हो रहे हैं। खुदा के लोग एक दूसरे के पास पहुँच रहे हैं, खुदा उनका कलाम सुन रहे हैं, और लोग आज़ाद जो हैं वो हो रहे हैं। यीशु ने जो जुबली का ऐलान किया था वो उसमें खुदा उनका काम जो है वो हो रहा है। आमीन।